وآلہ وسلم حق 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 شجرہ طیبہ خواجگان علی شان چشتیہ صابریہ قدوسیہ بھی کیا رحمانیہ ادام اللہ تعالی برکاتہم۔ یا الہی اپنی ذات کبریاء کے واسطے، اپنی شان بخشش بے انتہا کے واسطے، واسطہ شان کرم کا اپنی ہم پر رحم کر، سیاہ عالم گل ریاض چشت پیشوا کے واسطے التجا ہے سکون و ایمان کی ملے نعمت ہمیں، حضرت خواجہ محبوب رحمانی ماہ لقا کے واسطے، مشعل راہ ہدا انعام رحمہ بے گماں قطب دین شبیر احمد پارسا کے واسطے، عاشق روح نبی مشتاق احمد بیریا شاہ سندل باورا پیر ہدا کے واسطے، خواجہ عبداللہ صاحب عاشق رب کریم ایسے باسط کو صفا و اتقیہ کے واسطے، پیر حافظ سید اعظم سید سالم ولی قطب سید بھیک میرا حق نما کے واسطے، بولمعالی شیخ داؤد اور صادق شیخ دین بو سعید اہل نظر راز آشنا کے واسطے، واسطہ حضرت نظام الدین بلخی کا تجھے شیخ جلال الدین لٹکن شاہ کے واسطے، قطب عالم حضرت شیخ عبدالقدوس بندگی محمد عارف احمد باصفا کے واسطے، شیخ عبدالحق اور جلال الدین کبیر الاولیاء حضرت شمس الدین ترک پیر پارسا کے واسطے، مخدوم علاء الدین علی احمد صابر پیا عاشق حق پیکر صبر و رضا کے واسطے، حضرت گنج شکر بابا فرید الدین مسعود شیخ بحر زہد الانبیاء کے واسطے، کتب اقتاب زمان روح روان چشتیاں قطب دین قطب جہاں قطب ہدا کے واسطے، خواجہ معین الدین حسن چشتی سنجری آفتاب خاندان اولیاء کے واسطے، خواجہ عثمان ہارونی شاہ حاجی شریف خواجہ مودود فخر اصفیاء کے واسطے، خواجہ یوسف ناصر الدین بو محمد باصفا سرگروہ اصفیاء و اتقیاء کے واسطے، خواجہ احمد ابو اسحاق شامی پاک باز علو ممشاد و حبیرہ پیشوا کے واسطے، خواجہ مرعش خزیفہ باوقار و باورا خواجہ ابراہیم ادھم بادشاہ کے واسطے، حضرت پیر فضیل عبد الواحد شیخ دین خواجہ حسن بصری امام اولیاء کے واسطے، حامل بار ولایت معدن علم و سخا حضرت مولا علی مشکل کشا کے واسطے، باعث تخلیق عالم فخر جملہ کائنات صاحب لولاک صلی اللہ علیہ وسلم خاتم الانبیاء کے واسطے، یا الہی ہم گناہگاروں پہ ہو نظر کرم، یا الہی ہم گناہگاروں پہ ہو نظر کرم، یا الہی ہم گناہگاروں پہ ہو نظر کرم، عالی شان خواجگان برگزیدہ چشتیہ کے واسطے۔ بھائی ریاض میں تے دعا لین واسطے آیا سا، تسی مینوں اس کام لئی بٹھاتا، اگر اجازت دیو تو میں دو باتاں دعا تو پہلا کہنیاں چاہنا، جے تسی کہو تے اجازت دیو تے ٹائم نو بالکل دے کے دو باتاں نے لمبا نہیں کرانگا۔ گزارش ہے کہ جنہ لوکاں دے ہاتھ وچ اساں ہاتھ دتا ہے وہ لوکاں دے ذہن صاف کرن والے سن، تے سانو ہی انہوں نے اے تعلیم دیتی ہے، تے اے کام جڑے نے کہ نہیں وہ بابا جی بھی کر رہے ہیں۔ ایس محفل دے وچ ایک زور خطابت دے وچ غلطی ہوئی ہے، وہ کہ معاذ اللہ کو انہوں دے کوئی علم دے وچ نہیں کوئی نقشے گا، بعض اوقات
زور خطابت وچ آدمی کہہ جاندہ ہے۔ اصل بات ہے کہ کوئی بندہ محفل وچوں کوئی غلط تاثر لے کے نہ جاوے، اس پر عرض کردہ ہے۔ یہ فنا اور بقا والا مسئلہ جو ہے وہ حضرت خواجہ علاؤ الدین علی احمد صابر کلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اور ان کے خلیفہ حضرت شمس الدین ترک پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ کے درمیان تھا۔ حضرت خواجہ شمس الدین ترک رحمۃ اللہ علیہ نے عرض کی اور آپ نے فرمایا کہ جب میرا وصال ہو جائے گا تو جنازہ تیار کر کے رکھ دینا، ایک گھوڑ سوار آئے گا وہ میرا جنازہ پڑھائے گا، جب وہ جنازہ پڑھا کر جانے لگے تو اس سے پوچھ لینا کہ یہ فنا اور بقا کیا ہوتی ہے۔ اس میں آپ نے جب وہ جنازہ ہو گیا تو پھر آپ نے باغ پکڑ لی اور آپ نے فرمایا حضور وہ تو مسئلہ تو ہمیں بتا جائیے، میرے شیخ نے ایسا فرمایا تھا۔ جب آپ نے نقاب اٹھایا، گھوڑ سوار نقاب پوش تھے، جب آپ نے نقاب اٹھایا تو سرکار خود تشریف فرما تھے گھوڑے پر۔ یہ تھا فنا اور بقا کا مسئلہ۔ اب دوسرا مسئلہ جو ہے انہوں نے پھر اس میں جو ہے الجھا دیا۔ تاریخ شاہد ہے، کوئی 3 دن جنازہ نہیں پڑا رہا، جنازہ تیار تھا، جنازے پر اعلان کیا گیا، آپ کی وصیت تھی کہ میرا جنازہ وہ پڑھائے جس کی کبھی عصر کی سنتیں کبھی قضا نہ ہوئی ہو۔ تو جب سارے علماء دہلی کے جو ہیں ان میں سے کوئی آگے نہ آیا تو چاروں ناچار آپ کے مرید خواجہ شمس الدین التمش جو اس وقت کے بادشاہ تھے، انہوں نے جناب جنازے مسلح پر آئے اور ساتھ یہ کہا کہ خواجہ صاحب آپ نے جاتے جاتے میرا بھید جو ہے وہ عیاں کر دیا، اور آپ کو یہ بھی پتہ ہونا چاہیے کہ اس کے بعد آپ کا 6 مہینے کے اندر آپ کا وصال ہو گیا۔ تو یہ ہے حقیقت۔ اس لیے کہا ہے کہ کوئی آدمی اس محفل سے غلط تاثر نہ لے کر جائے۔ جو دوسری بات کہنی چاہتا ہوں، اس خانوادے کو جس گھر میں ہم بیٹھے ہیں، اس خانوادے کو بھائی ریاض کے والد محترم ملک ممتاز احمد خان صاحب کا دنیا میں ڈنکا بجتا رہا، لیکن وہ صرف دنیا کا ڈنکا تھا۔ لیکن جب سے ایک اولیاء اللہ کے ساتھ نسبت ہوئی اور اولیاء اللہ کے ہاتھ میں ہاتھ دیا، چونکہ بات نسبت کی ہو رہی تھی، جب حضرت بیان کر رہے تھے بات ساری نسبت کی ہو رہی تھی، تو جب ایک اللہ کے ولی کے ہاتھ میں ہاتھ دیا اور اللہ کے ولی کی نسبت حاصل ہوئی، اس کا نتیجہ آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ نہ صرف دنیا کی سرداری ہے، آخرت کی سرداری بھی اس گھر کو عطا کر گئے ہیں۔ تو میرے عزیزوں اور دوستوں، میری بہنوں اور بیٹیوں، میں یہ گزارش کرنا چاہتا ہوں، ان لوگوں کی صحبتیں مت اختیار کرو، ان لوگوں کے ساتھ تعلق مت رکھو جو اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے جانشینان اور ان کے نائبین سے محبت نہیں کرتے، ان پر نکتہ چینی کرتے ہیں۔ ان سے دور رہو، اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرو، ان سے نسبت رکھو، ان کی نسبت تمہیں اس دنیا میں بھی آخرت میں دونوں جہانوں میں تار دے گی۔ یہی عرض کرنی تھی۔ اللہ اگر کسی کو توفیق دے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان یہی ہے کہ اچھوں کے ساتھ بیٹھو، اچھوں کی نسبت اختیار کرو، اچھوں کی صحبت اٹھاؤ، آپ کو اللہ تعالیٰ بھی اچھا بنا دے گا۔ آمین۔ الحمدللہ رب العالمین۔ والصلاة والسلام علی رسول الکریم۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار وادخلنا الجنۃ مع الابرار یا عزیز و یا غفار یا رب العالمین۔ ربنا ظلمنا
انفسنا ان لم تغفر لنا ترحمنا لنکونن من الخاسرین رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین یا حی یا قیوم ثبتنا علی الایمان یا حی یا قیوم ثبتنا علی الایمان یا حی یا قیوم ثبتنا علی الایمان اللہم انا نجعلک فی نحورہم ونعوذ بک من شرورہم اللہم انا نجعلک فی نحورہم ونعوذ بک من شرورہم اللہم انا نجعلک فی نحورہم ونعوذ بک من شرورہم اللہم استرنا بسترک الجمیل اللہم استرنا بسترک الجمیل یا خفی اللطف ادرکنی بلطفک الخفی یا خفی اللطف ادرکنی بلطفک الخفی یا بدیع العجائب بالخیر یا بدیع جل جلالہ یا بدیع العجائب بالخیر یا بدیع جل جلالہ فاللہ خیر حافظا وہو ارحم الراحمین فاللہ خیر حافظا وہو ارحم الراحمین فاللہ خیر حافظا وہو ارحم الراحمین یا حی یا قیوم ثبتنا علی الایمان یا حی یا قیوم یا حی یا قیوم برحمتک استغیث یا حی یا قیوم برحمتک استغیث حسبنا اللہ و نعم الوکیل نعم المولا و نعم النصیر حسبنا اللہ و نعم الوکیل نعم المولا و نعم النصیر بسم اللہ الرحمن الرحیم لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین اللہم انی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا اللہ یا رحمان یا رحیم اے مولا کریم ہم تیری بارگاہ میں تیرے حبیب کریم سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے اور ان کے چاہنے والوں کے وسیلے سے بالخصوص اپنے پیشواؤں کے وسیلے سے اور خواجگان چشت اہل بہشت کے وسیلے سے پیران پیر دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وسیلے صدقے سے تیری بارگاہ میں حاضر ہیں اور مولا انہی کا واسطہ دیتے ہیں انہی کا وسیلہ دیتے ہیں کہ مولا ہم گناہوں سے بھرے پڑے ہیں میرے مالک مولا ہمارے خطاؤں سے صرف نظر کر ہمارے گناہوں کو بخش دے بار الہ ہمارے صغیرہ اور کبیرہ گناہ بخش دے بار الہ ہمیں اپنے فضل اور کرم کے سائے میں لے لے اے میرے مالک مولا تیرا فرمان یہ ہے کہ یہاں میرا ذکر ہوتا ہے وہاں میں موجود ہوتا ہوں تیرا فرمان یہ ہے کہ یہاں میرے پیارے بندوں کا ذکر ہوتا ہے وہاں میری رحمت کا نزول ہوتا ہے اے میرے مالک و مولا ہم تجھ سے تیرے ان نیک بندوں کے وسیلے سے تیری رحمت کے تیرے فضل کے تیرے کرم کے تیری بخشش کے طالبگار ہیں بار راہ ہمیں اپنی رحمت سے نواز دے اپنے فضل سے نواز دے اپنے کرم سے نواز دے ہماری خطائیں معاف فرما دے ہماری لغزشوں اور کوتاہیوں سے درگزر فرما اور میرے مالک و مولا ہمیں اپنی بارگاہ میں سجدہ شکر ادا کرنے کی توفیق عطا فرما ہمیں فرائض پنجگانہ باقاعدگی کے ساتھ ادا کرنے کی توفیق عطا فرما ہمیں اپنی بارگاہ کا حاضر باش بندہ بنا لے ہمیں اپنی بارگاہ کا شکر گزار بندہ بنا لے ہماری جبینوں کو سجدہ فرسائی کی توفیق عطا فرما اے میرے مالک و مولا ہمیں اپنی محبت عطا فرما ہمیں اپنی خشیت عطا فرما ہمیں اپنے ذکر اور فکر کی توفیق عطا فرما اپنے ذکر اور فکر میں لذت و حلاوت و محویت عطا فرما اپنے پیارے محبوب کریم سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی عقیدت اور محبت کا غلبہ عطا فرما کر آپ کی خدمت اقدس میں کثرت کے ساتھ ہدیہ درود و سلام پیش کرنے کی توفیق عطا فرما اور بار الہ ان کے اور ان کے چاہنے والوں کے وسیلے سے
بار الہ ہمیں عقل سلیم عطا فرما، بار الہ ہمیں حسن ابدیت عطا فرما، سلیقہ بندگی عطا فرما، حسن ابدیت